ایک زمانے کی بات ہے، دور دراز کی ایک سرسبز اور خوشحال سلطنت میں ایک نہایت عادل، نرم دل اور دانا بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت امن، انصاف اور خوشحالی کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ رعایا اسے صرف بادشاہ نہیں بلکہ ایک شفیق باپ کی طرح چاہتی تھی۔ اس بادشاہ کی 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ صرف حسن میں نہیں بلکہ عقل، کردار اور دل کی پاکیزگی میں بھی بے مثال تھی۔ سب سے بڑی شہزادی مریم تھی، سنجیدہ، باوقار اور فہم و فریست میں سب سے آگے۔ دوسری شہزادی عنایا، نہایت رحم دل، نرم گفتار اور ہر دکھ سکھ میں سب سے پہلے ساتھ کھڑے ہونے والی۔ تیسری شہزادی ہیرا، ذہین، بہادر اور مشکل وقت میں حوصلہ دینے والی۔ وہ سب سے چھوٹی بٹ سب سے لاڈلی بیٹی نورین، نازک، پاک دل اور ایسی مسکراہٹ والی کہ محل کی فضا روشن ہو جاتی۔ چاروں بہنیں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ خوشی ہو یا غم، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنتی۔ محل ہنسی، محبت اور آپسی ہم آہنگی سے بھرا رہتا۔ بادشاہ کو شکار کا شوق تھا۔ وہ اکثر اپنے لشکر اور شکاریوں کے ساتھ جنگل کا رخ کرتا۔ ایک دن شکار کے جوش میں وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کے ساتھی پیچھے رہ گئے۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو ایک گھنے، سنسان اور خوفناک جنگل میں تنہا پایا۔ درخت اتنے بلند اور الجھے ہوئے تھے کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے میں ہچکچاتی تھی۔ ہر طرف خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل دہلا دے۔ اسی خوف کے عالم میں جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی۔ وہاں سے ایک ننھا سا سفید بونا نمودار ہوا۔ قد چھوٹا تھا مگر آنکھوں میں گہری ہوشیاری اور پراسرار چمک تھی۔ اس نے اپنا نام زرکون بتایا۔ زرکون نے بادشاہ کو یقین دلایا کہ وہ اسے جنگل سے بحفاظت باہر نکال سکتا ہے، مگر اس مدد کی ایک سخت شرط تھی۔ اے بادشاہ، میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں مگر بدلے میں مجھے تمہاری سب سے چھوٹی بیٹی نورین سے شادی چاہیے۔ یہ سن کر بادشاہ کے قدم لرز گئے۔ نورین اس کی جان سے زیادہ عزیز تھی، مگر جان کا خوف، جنگل کی وحشت اور واپسی کی امید اسے مجبور کر دیا۔ دل پر پتھر رکھ کے اس نے وعدہ کر دیا۔ زرکون اسے پوشیدہ راستوں سے باہر نکالا۔ جاتے وقت اس نے یاد دہانی کرائی کہ ایک ہفتے بعد وہ نورین کو لینے آئے گا۔ ایک ہفتے بعد ایک چالاک لومڑی محل کے دروازے پر آئی۔ اس نے بتایا کہ وہ زرکون کی طرف سے دلہن لینے آئی ہے۔ بڑی بہنوں نے نورین کو بچانے کے لیے ایک چال چلی۔ ایک عام سے چرواہے کی بیٹی کو شہزادی بنا کر ساتھ میں بھیج دیا۔ لومڑی نے راستے میں اس لڑکی کو آزمایا، اپنی دم پر بٹھایا اور کہا کہ بال صاف کرو۔ لڑکی خوشی خوشی مان گئی۔ لومڑی فوراً سمجھ گئی کہ یہ اصل شہزادی نہیں ہے۔ وہ اسے واپس محل چھوڑ آئی۔ اگلے ہفتے نورین خود خاموشی اور وقار کے ساتھ روانہ ہوئی۔ اس نے ہر آزمائش میں انکار کیا کیونکہ وہ اپنے مرتبے اور وقار کو جانتی تھی۔ لومڑی مطمئن ہو گئی۔ وہ نورین کو جنگل کے ایک چھوٹے لکڑی کے گھر میں لے گئی جہاں زرکون رہتا تھا۔ نورین نے سادگی، صبر اور محبت سے جنگل کی زندگی قبول کر لی۔ نورین کی بہنیں اسے ڈھونڈتے ہوئے جنگل پہنچی۔ 3 سفید کبوتروں نے انہیں راستہ دکھایا۔ وہ سب دوبارہ مل گئے۔ ایک دن زرکون نے نورین کو کہا، جب 3 سفید کبوتر آئیں تو درمیانے کو قربان کر دینا۔ دل کام گیا مگر اس نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ جو ہی اس نے درمیانی سفید کبوتر کو قربان کیا تو روشنی چاروں اور پھیل گئی۔ زرکون ایک خوبصورت شہزادے میں بدل گیا اور تینوں کبوتر شاہی شہزادوں میں بدل گئے۔ یہ چاروں بھائی ایک زمانے میں طاقتور شہزادے تھے۔ ایک پری نے ان کے غرور کی سزا دی تھی۔ شرط یہ تھی، جب تک کوئی پاک دل انسان تمہیں صبر، محبت اور قربانی سے قبول نہ کر لے اور جب تک بہنوں کی سچی محبت ثابت نہ ہو، جادو نہیں ٹوٹے گا۔ نورین اور اس کی بہنیں وہ امتحان پورا کر چکی تھی۔ چاروں شہزادے اور شہزادیاں محل واپس آئے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ شاہی شان سے چاروں کی شادیاں ہوئی۔ بادشاہ نے تخت ان کے سپرد کر دیا۔ انہوں نے مل کر انصاف، محبت اور عقل سے حکومت کی اور یوں سلطنت ایک بار پھر امن اور خوشحالی کی مثال بن گئی۔